مجھے مجبور نہ کریں لوگ کہ ہمیں مفت حج کرائیں، ہمیں یہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ فیسلٹیز دیں۔ میں جو اپنی ذاتی حیثیت میں اگر کسی کی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے کھاتے میں نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا کھاتا ہے تو جائیں پھر پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں، کیبنٹ سے اپروو کروائیں، جو وہ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ادروائز میرے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کے کام کرنا۔ میں جب سے ادھر آیا ہوں سوائے مفت حج کے میں نے کوئی دن ایسا ٹینشن میں نہیں گزارا ہے جس میں میرے پہ مفت حج یا کم پیسوں میں زیادہ فیسلٹیز میں کہاں سے لا کے دوں۔ سعودی عرب کی امبیسی جو ہے ہمیں ویزے دیتی ہے، نہیں دیے اس نے اوپن ویزے، اس نے بھی پیکیج کے ویزے دیے۔ اب اسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ لگا کے دو، میں کہاں سے ویزا لگا کے دوں گا؟ ویزا تو امبیسی نے لگانا ہے۔ اسی طرح میرے سے چاہیے یہ لے لیں، میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس اب نہیں ہے، ختم ہو گئے، اب میرے پاس بہت کم فارم رہ گئے۔ معاونین سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ معاونین حج کے لیے جاتے ہیں؟ غلط بات ہے، یہ کوئی حج کے لیے نہیں جاتے، یہ خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ اور خدمت کا کیا مطلب ہے، یہ لیتے کیا ہمارے سے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہم سے 11,20,000 جو میں جمع کرا رہا ہوں وہ ایک پیسہ جمع نہیں کراتے ہیں۔ دوسری چیز، جس وقت وہ واپس آتے ہیں 5-6 لاکھ روپے ہم سے ٹی اے ڈی اے لے کر آتے ہیں، پھر وہاں پہ احرام باندھ کے وہ حج بھی کرتے ہیں جس کا ان کو ایک پیسہ نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے خدام الحجاج کی خدمت کرنے کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی جہاز، کوئی ہوٹل مجھے مفت رہنے کے لیے اجازت دے گا؟ میں جا کے کسی پی آئی اے سے کہوں کہ مجھے بس ٹکٹ دے دو؟ اسی طرح جو بھی خدام الحجاج یا معاونین جائیں گے ان کی پیمنٹ ہم نے دینی ہے۔ میں پیمنٹ کہاں سے لا کے دوں؟ میرے پاس راستے ہیں، میں منسٹری کے پیسے دوں، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے استدعا کروں کہ مجھے پیسے دیے جائیں تاکہ میں ان لوگوں کو مفت حج کراؤں۔ تیسری چیز کیا ہے جو اصل چیز ہے جس کے پیسے سے یہ حج کرتے ہیں، یہ حجاج کے پیسے سے حج کرتے ہیں۔ میں نے 4.5 ارب روپے واپس کیا ہے نا، ابھی 2 ارب 1.5 ارب روپے ہو سکے اس سے بھی زیادہ میں واپس کر دوں۔ یہ کیسے کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے محفل کروا لی ہے، کیوں کرائی ہے محفل؟ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے جو اصل آپ سوال ہے وہ آپ نے نہیں کیا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ 13,000 حاجی وڈرا کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، 6,500 گورنمنٹ نے، 20,000 حاجی وڈرا ہو گیا۔ 20,000 حاجی کے معاونین جو ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں یا 20,000 حاجیوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں؟ اب جب 20,000 حاجی نہیں ہیں تو بھلے میں نے لیٹر ایشو کیا ہے، لیکن اب اگر 20,000 حاجی نہیں جا رہا تو ان کو میں کس کھاتے سے کہاں سے پیسے لا کے میں ان کو لے کے جاؤں؟ اور میں نے تو ان کو حج نہیں کرانا۔ حج وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ان کو حج ہو جاتا ہے، اصولی طور پہ وہاں پر اجازت نہیں ہے حج کی، ان کو نارمل کپڑوں میں وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے، وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ احرام باندھ سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو موقع دیتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی خدمت کے حوالے سے جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے حج کرنا ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اگر استطاعت نہیں ہے تو میں آپ کو ایگزمپٹ کرتا ہوں، زبردستی کس چیز کی ہے؟ اور حجاج جو ہیں اس کے پیسے سے کیوں حج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 25 غریب آدمی، انڈے بیچنے والا غریب آدمی، مرغیاں اپنا ادھار پیسے لے کے زمینیں بیچ کے ان کے پیسے سے یہ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ایسا نہیں ہے، میں پہچانتا بھی نہیں ہوں بہت سارے لوگوں کو، آ کے روتے ہیں میرے پاس، ہم نے حج پہ جانا ہے، ہمیں خدام الحجاج بننا ہے، ہمیں معاونین بنا کے بھیجیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں بھائی نہیں ہے ہمارے پاس معاونین کا سلسلہ، نہیں، ہمیں آپ بھیجیں جس بھی طریقے سے بھیجیں۔ تو یہ ایک میں پرابلم بہت زیادہ فیس کر رہا ہوں۔ میں دفتر جاتا ہوں، وہاں پہ روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو بہت ساروں کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ تو اتنی بدتمیزی بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، میں چپ کر کے پھر سنتا ہوں، اور کیا کروں میں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اب بااثر لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں مفت حج کراؤ، میں ان کو تو مفت حج کرا نہیں سکتا۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی اگر ہمارے جو بڑے بااثر لوگ ہیں، اچھا ہاں ایک سوال کا ضرور آپ میں سے کسی نے نہیں کیا، میں آج کل میڈیا پہ سن رہا ہوں وہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے حوالے سے،
کہ وہ میرے سے بلکہ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ آپ نے تو اعلان کیا تھا اسمبلی میں کہ آپ مفت حج نہیں کرائیں گے، آپ پریزیڈنٹ الوی اور عارف الوی صاحب اور ان کے بہت سارے لوگوں کو آپ حج کرا رہے ہیں۔ تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، اور میں ہر آدمی کے فیل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں صرف منسٹری آف ریلیجیس افیئر تک محدود ہوں۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے اگر وہ رابطہ کریں گے، میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اور آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میڈیا کے اندر یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ طلعت صاحب نے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد یہ لوگ مفت حج کر رہے ہیں یا وٹ ایور، یہ آپ ان سے سوال کریں کہ وہ کہاں سے حج کر رہے ہیں۔ ایک جو میڈیسن کی بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں، یہ میڈیسن ہمیں بہت اعلیٰ کوالٹی کی مفت مل سکتی تھی، وہ لوگ ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں میڈیسن کمپنیاں، اور کچھ کے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ میرے آنے سے پہلے ہی سارا کچھ ہو چکا۔ میں تو جب آیا اس وقت تو صرف مال نکلنے کی پوزیشن میں تھا، تو اس میں پرابلم مجھے نظر آیا ہے، جو میں نے مارکیٹ سے پتہ کرایا تو وہ اس میں ریٹوں میں بھی نظر آیا اور کوالٹی کے اندر بھی مجھے پرابلم نظر آیا، لیکن بہرحال چونکہ وہ جا چکی تھی میڈیسنس، تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آگے موقع دیا تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا آپ نے کہا میرے سے کوئی ناراض نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں، میرے تعلق والے ہیں، دوست ہیں، ہم ان سے فیور مانگتے ہیں، وہ ہم سے فیور مانگتے ہیں، تو وہ جس طرح آپ لوگوں کے کولیگ ہیں ان کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، اس طرح میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے، اور اگر میں ان کو کوئی اکوموڈیٹ کرتا ہوں یا میں ان کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہوں، دیٹ از مائی پرسنل میٹر، اور میں اس پرسنل میٹر پہ کروں گا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے اگر کوئی احباب میرے جاتے ہیں اور وہ چاہیں کہ طلعت صاحب ہماری اس حوالے سے کوئی ہمیں اکوموڈیٹ کریں، دیٹ، لیکن وہ ہوگا پرسنل لیول کے اوپر، میں منسٹری کو یوز نہیں کر رہا، منسٹری کے پیسے نہیں استعمال کر رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر میرے کولیگ ہیں، میرے جس طرح آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے کولیگ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، میرے کولیگ ہیں میرے سے شیئر کریں گے، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، میرے سر آنکھوں پہ، میرے سر کے اوپر، یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اس میں سب سے بڑی وجہ، اور ہمارے جو 20,000 بندے سرنڈر کیے ہیں، اس کی جو مسائل بنے ہیں وہ ہماری معاشی مسائل تھے، جو ہم معاشی کرنچ میں جا رہے تھے۔ منسٹری آف فائنانس، دیکھیں میں نے باہر پاک روپی نہیں بھیجنے، ڈالر بھیجتے ہیں۔ جب میں باہر سعودی عرب ڈالر بھیجتا ہوں یا ریال بھیجتا ہوں، مجھے اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کی اجازت چاہیے۔ منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ کرنچ میں ہے، منسٹری آف فائنانس نے ہمیں لمیٹڈ پیسے ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے جو باہر سے لوگوں کو مانگا تھا کہ اس میں جو انہوں نے طریقہ کار بنایا تھا منسٹری آف فائنانس نے، وہ کمپلیکیٹڈ بنایا تھا۔ جب کمپلیکیٹڈ بنایا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکے، 20,000 حاجی ہمیں جو ہے سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ یہ وہ والے 20,000 حاجی ہیں جو سرنڈر ہوئے ہیں، جو باہر سے انہوں نے پالیسی بنائی تھی کہ اس طریقے سے ڈالر آئیں گے، اور وہ ڈالر جو ہیں وہ اسلام آباد پاکستان آئیں گے، پاکستان سے پھر روٹ ہو کے ادھر جائیں گے، پھر وہ لوگ پاکستان آئیں، پھر ادھر، مطلب کمپلیکیٹڈ سارا سلسلہ تھا، جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے ان کو مسائل فیس کر رہے ہو، پیسے ٹرانسفر کرنے میں پرابلم آ رہا تھا، پاسپورٹ بنانے میں ان بیچاروں کو پرابلم آ رہا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشن کوئی نہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ منسٹری آف فائنانس کو کہا کہ آپ ان کو آزاد کر دیں، بلکہ ڈالر خود بھی نہ دیں، ان کو آزاد کر دیں کہ بھئی یہ ڈالر خود ارینج کریں، لیکن انہوں نے کہا ہم ان کو آزاد بھی نہیں کریں گے، جو آزاد طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار سے ان کو آنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے سرنڈر ہوئے، منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی وجہ سے نہیں ہوئے۔